أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو المصور له أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو آمنت بالله ومولانا صدق الله العظيم. چہرہ لہو لہو ہے، چہرہ لہو لہو ہے، چہرہ لہو لہو ہے، چہرہ لہو لہو ہے، تیرے ستم سے ہو گیا، تیرے ستم سے ہو گیا، حیدر قرار کا چہرہ لہو لہو ہے، چہرہ لہو لہو ہے، غم کی آندھی چھا گئی، ہے مادر عباس پر، غم کی آندھی چھا گئی، ہے مادر عباس پر، سایہ نہ جس پہ تھا رہا، حیدر قرار کا چہرہ لہو لہو ہے، چہرہ لہو لہو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام انوار رمضان سحری ٹرانسمیشن اور ضربت سے شہادت تک، وہ 3 دن جو کہ مخصوص کیے گئے ہیں حضرت علی شیر خدا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت سے متعلق، اس میں میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری، اور ہمارے ساتھ موجود ہے علی ابرار نقوی صاحب، جن کے کلام سے آج ہمارے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ ابرار؟ خیریت سے ہیں آپ؟ 20 رمضان کی سحری 20 رمضان کی سحری ہے، بالکل، اور 20 رمضان کی سحر کے پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ مہمانان گرامی بھی موجود ہیں، میں ان کا بھی تعارف کرا دی چلوں۔ میرے ساتھ پہلے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، جو کہ سینئر سیاسی رہنما ہیں۔ فاروق بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔
اور میرے ساتھ میری دوسری مہمان گرامی موجود ہے مفسر قرآن ذاکرہ اہل بیت محترمہ رباب کاظمی صاحبہ. رباب کاظمی صاحبہ کی یہاں پر موجودگی، میرے دونوں مہمانوں کی موجودگی یہاں پر آج حضرت علی شیر خدا کے حالات زندگی کو بیان کرنے کے لیے، ان کی سیرت و شخصیت کو بیان کرنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی. لہٰذا میں گفتگو کا آغاز کروں گی. ابرار اس وقت ہمارے ساتھ دونوں مہمانان گرامی موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ فاروق بھائی سے آغاز کرتے ہیں. فاروق بھائی، مولا علی کائنات جو تھے ان کی شہادت بھی ایک درس دیتی ہے، اور جب ضربت لگی مولا کو تو اپنے قاتل کو بھی شربت پلایا. لیکن آج کل ہم اپنے دشمن کو ویسے نہیں دیکھتے کہ مولا نے جب اس نے مولا کو وار کیا ضرب سے تو مولا نے اس کو بٹھایا اور امام حسن امام حسین سے کہا کہ رکو، پہلے اس کو شربت پلاؤ، یہ گھبرا گیا ہے. کیا آج کل یہ انسانیت ہے کسی میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ موقع بڑی سعادت کا باعث ہے کہ آج جب ہم مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر کی شہادت اور ان کی زندگی سے متعلق یہاں جب بات کر رہے ہیں تو میں اس چینل کی سحری ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوں کہ جس کا اپنا ٹائٹل بھی K21 ہے، 21، اور 21ویں رمضان ہی شہادت علی کا دن ہے. کیا بہت مناسبت خوبصورت بات ڈھونڈی ہے. ہے آپ نے واہ فاروق تو بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ اور یہ موقع بھی اس سے زیادہ مناسب کوئی وقت، جگہ اور موقع نہیں ہو سکتا، اور ہم سب کے لیے یہ باعث سعادت ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو یوم شہادت ہے 21 رمضان کو، یوم شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ایک دن نہیں ہے بلکہ یہ شہادتوں کے سلسلے کا آغاز ہے. بے شک بے شک. ایک امانت ہے جس کے علم کو ہر حال میں بلند رکھنا ہے. سبحان اللہ. قرآن و سنہ کی سربلندی کو قائم رکھنا ہے. سبحان اللہ. یہ اصول، نظریہ، فکر، اس کو قیامت تک قائم رکھنا ہے. بے شک. باطل کے آگے سر نگو نہیں کرنا. بے شک. تو جب شہادت اتنی عظیم ہے تو کیا اس کے پس منظر میں جو زندگی ہے اس کی عظمت سے آپ انکار کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں. ناممکن سی بات ہے. اور جو آپ نے خود یہ بیان کیا کہ یہ قول ادا کرنے کے باوجود بھی کہ بھئی جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. اس کے شر سے ڈرو، اس کے شر سے بچو. بے شک. اور جو قتل کے ارادے سے آیا ہے ملعون ابن ملجم، تو اس کے ساتھ بھی یہ رواداری اور یہ سلوک، آئے ہائے. تو یہ تو انسانیت کی معراج ہے نا. بے شک بے شک. تو اگر یہ آج ہمارے علم اور عمل میں اگر یہ انسانیت کا درس موجود نہیں ہے، بھئی مذہب کیا ہے؟ کوئی بھی مذہب ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پہلا درس اور اس کی بنیاد احترام انسانیت ہے. بالکل بے شک. بجا فرمایا جس آپ نے. مذہب میں احترام انسانیت نہیں ہے. اور فاروق بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محسن انسانیت بن کر تشریف لائے. واہ واہ واہ. ان کی تعلیمات کا کیا کہنا؟ بے شک اس میں کوئی کلام یا دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. بے شک. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر ایک اور واقعہ تھا کہ کسی غزوہ میں جب ایک کافر کو زیر کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اس کی جان لینے ہی والے تھے، اس نے ان کے منہ مبارک پر تھوک دیا. تو یہ رویہ بھی دیکھیں، یہاں بھی انسانیت کی معراج دیکھیں کہ یہ میرا کوئی ذاتی دشمن تھوڑی ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے. یہ اللہ کا دشمن ہے. اور اگر میں پہلے اس ارادے سے اسے قتل کر رہا تھا اور اب جبکہ اس نے میرے ساتھ ایک ذاتی فعل کر دیا ہے یہ، بے شک. تو یہ حسن سلوک، یہ رواداری، یہ کہاں سے آئے گی؟
یہی وہ حسن سلوک ہے، وہ رواداری ہے اور احترام انسانیت ہے جس پر مضبوط اور مستحکم معاشرے قائم ہوتے ہیں۔ اور اس کے وار کے بعد مولا نے فرمایا فستو برب الکعبہ کہ اللہ میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ پوری زندگی کامیابی سے عبارت ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہ سر جھکا کے جیے ہم ہائے ہائے۔ اور نہ منہ چھپا کے جیے، بے شک نہ سر جھکا کے جیے ہم اور نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا ملا کے کے جیے۔ جیے۔ واہ واہ واہ۔ اب اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح، اب اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلے جلا کے جیے۔ واہ واہ واہ۔ تو میرے خیال میں یہی زندگی ہے جو امر ہے، باقی تو ساری چیزیں آنی جانی ہیں۔ تو جی میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے مفسر قرآن محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، اور حضرت علی شیر خدا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر نام آ گیا زباں پہ علی ولی کا، جب ہونٹوں کو چومتی ہے زباں اور زباں کو لب، آلام درد و رنج و مصائب غم و تعب، ایک دم سے سامنے سے ہوا ہو گئے وہ سب، دل نے خفی کہا تو زبان نے جلی کہا، عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کہا۔ میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی۔ محترمہ رباب کاظمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مولا کائنات کے قرآن مجید میں بڑی آیات ہیں، 6666 آیات ہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہا گیا اس کے راس و رئیس مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ تو مولا کائنات کو ان میں سے کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ بہت شکریہ ثروت، اور آج کا دن کہ ہمارے لیے بہت سعادت کا دن ہے کہ مولا کائنات اور حجت خدا، ولی خدا اور امام المتقین، امام الغر المحجلین کے شہادت کے موقع پہ ہمیں K21 نے یہ موقع فراہم کیا، اور خصوصاً فاروق ستار بھائی اور آپ کی شخصیت اور ابرار یہاں پہ موجود ہیں، اور اتنی اچھی ڈسکشن یہ ہے کیونکہ دیکھیں مولا علی کو پہچانا نہیں جا سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ میں نے پہچان لیا علی کو تو ناممکنات میں سے ہے، اور قرآن کے لیے خود کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ 350 آیتیں جو ہیں صرف اور صرف مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، ماشاءاللہ۔ اور یا ایھا الذین آپ نے جیسے کہا تو یا ایھا الذین آمنو قرآن میں 89 ٹائمز آیا ہے، جس میں کچھ جو ہے مذمت کے طور پہ آیا ہے اور کچھ ستائش کے طور پہ آیا ہے۔ اور ابن عباس سے تمام تفاسیر، چاہے اہل سنت ہو چاہے اہل تشیع ہے، تمام تفاسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو یا ایھا الذین آمنو کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور جس میں صرف تعریف کی گئی ہے، جس میں صرف تعریف کی گئی ہے، وہ سب حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ کیونکہ دیکھیے اگر ایمان دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کا دیکھیں ایمان، کہ کسی نے پوچھا ہے میرے مولا سے کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے فالو کرتے تھے، تو مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایسے ہی چلتا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ ایک بڑی تحقیق کی چیز ہے کہ مولا نے شیر کیا کیوں نہیں کہا، شیر خدا ہے کہتے ہیں شیر کیا بچہ شیر کے پیچھے، کسی اور کیا تشبیہ دیتے، لیکن یہاں پہ اونٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی چیزیں رکھی ہوئی ہیں مخفی، جو کہ ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے آدمی۔ لیکن کیا ہے کہ اونٹنی کا یہاں پہ ذکر اس لیے کیا کہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے، اور بچے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کا بچہ جو ہے وہ دائیں اور بائیں ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے، کھیلتا کودتا ہے، لیکن یہ اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے بالکل اس کے قدموں پہ چلتا ہے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا میں ایسے ہی اپنے کہا جائے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ۔ تو اس کے بعد سے کیا ہے کہ آیتیں ایک نہیں 350 آیتیں جو ہے مختلف علماؤں نے بھی بولا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ہے، کچھ جگہ پہ ملتا ہے کہ 500 آیات، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے مولا و آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہماری شان میں یعنی کہ تمام ائمہ اطہار کی شان ملائے جائے اور علی ابن ابی طالب کی شان کو ملائے جائے تو 1000 آیات صرف محمد و آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جس میں صرف ایکسکلوزیو یعنی کہ 89 ٹائمز میں یا ایھا الذین آمنو کی آیتوں کو اگر ڈیوائیڈ کیا جائے تو جو ہے وہ صرف یا ایھا الذین آمنو کی آیات جو ہے وہ حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اور پھر مختلف نام ہیں مولا کے،
ٹھیک ہے، مولا کے مختلف نام ہیں. ایک نام جو ہے وہ مؤذن ہے کہ جو اعلان کرے گا، اور ایک نام ہے آذان کے اذان، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا یوم غدیر کے دن ہے. اور پھر دیکھیے صرف یہی بات نہیں ہے کہ مولا جو ہیں وہ ان کی جیسی شخصیت تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے، خود نبی اکرم پریز کر رہے ہیں کہ علی جیسا، ٹھیک ہے، میں آواز دیتا ہوں نادے علی کہہ کے بلاتا ہوں، کس کو؟ علی کو بلاتا ہوں، جو عجائبات دکھاتے ہیں. عجائبات تو رسول اکرم بھی دکھاتے تھے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ علی کو دیکھو کہ وہ عجائبات دکھا سکتے ہیں. تم اپنی مشکلوں میں اگر علی کو پکارو گے تو علی مدد کرنے آ جائیں گے. اور علی آج نہیں آئے، علی ہمیشہ کہ کہتے ہیں کہ خود مولا کا قول ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پس پردہ رہ کے انبیاؤں کی جو ہے مدد کی ہے، اور ظاہراً میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بہت شکریہ مفسر قرآن محترمہ رباب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود، اور انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے حضرت علی مولا شیر خدا کی ثنا و صفت کو بیان کیا. میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ علی مومنین کے مجمع میں آتے ہیں تو امیر المومنین کہلاتے ہیں، علی متقین کے درمیان میں آتے ہیں تو امام المتقین کہلاتے ہیں، علی بہادروں کی بز میں آتے ہیں تو شیر خدا کہلاتے ہیں، علی سرزمین عرب پر آتے ہیں تو امیر عرب کہلاتے ہیں، علی رسول کے گھر میں آتے ہیں تو داماد پیمبر کہلاتے ہیں، علی بطول کے حجرے میں جاتے ہیں تو زوج بطول کہلاتے ہیں، علی کو قرآن کی منزلوں میں تلاش کریں تو علی امام مبین کہلاتے ہیں، اور علی کو اگر سرزمین عرب پر تلاش کریں تو علی کبھی قاتل مرحب و انتر کہلاتے ہیں، کبھی فاتح باب خیبر کہلاتے ہیں. علی کا ذکر کرنا عبادت قرار پایا، علی کی محبت کو دل میں بسانا عبادت قرار پایا، علی کی زیارت کرنا عبادت قرار پایا. علی کے لیے حاطف کی ندا آئی کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ہمارے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار اور مفسر قرآن محترمہ رباب کاظمی صاحبہ. ابرار اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے. گفتگو بہت خوبصورت چل رہی ہے. شجاعت کے تو مالک تھے ہی، بے شک شجاعت تو کائنات مولا کائنات کے، لیکن ہم جاننا چاہیں گے وقفے کے بعد آپا کے شجاعت کے بعد عبادت گزار کیسے تھے وہ. ٹھیک ہے ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار حیدر کرار. سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار حیدر کرار. ناظرین سلسلہ جاری ہے، لیکن ابھی چلتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے یاسر جعفری، اور چلتے ہیں ان کی طرف. یاسر بھائی کلام پیش کریے مولا کائنات کے حوالے سے. ہے علی مولا علی فستو بے رب کعبہ، ہے کس کی یہ صدا فستو بے رب کعبہ، ہے کس کی یہ صدا تیرے خون میں جس کا سجدہ، تیرے خون میں جس کا سجدہ، داماد مصطفیٰ فستو بے رب کعبہ، ہے کس کی یہ صدا ظالم نے ضرب ماری بقیہ سے بین آئے، ظالم نے ضرب ماری بقیہ سے بین آئے، کوفے میں بن رہی کوفے میں بن رہی بنیاد کربلا ہے، فستو بے رب کعبہ، ہے کس کی یہ صدا ہے فستو بے رب کعبہ، ہے کس کی یہ صدا ہے. حسنین نے اٹھایا مولا کا جب جنازہ،
حسنین نے اٹھایا مولا کا جب جنازہ، ہے ماتمی ہے مرسل، ہے ماتمی ہے مرسل، زہرا کا مرثیہ ہے، فستو بے رب کعبہ، ہے کس کی یہ صدا ہے، تیرے خون میں جس کا سجدہ، تیرے خون میں جس کا سجدہ، داماد مصطفیٰ ہے۔ جی ناظرین، اس کے بعد پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک وقفے کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترم ضیاء عباس صاحب، اور ضیاء عباس کے نوحے سے ہی ہم جائیں گے وقفے پر اور حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ شہر کوفہ میں ہے یہ صدا، ہائے زینب یتیم ہو گئی، باپ کا سر سے سایہ اٹھا، ہائے زینب یتیم ہو گئی، گھر میں اللہ کے یہ ستم، ابن ملجم نے ناق کیا، گھر میں اللہ کے یہ ستم، ابن ملجم نے ناق کیا، خون میں تر ہے سر مرتضیٰ، ہائے زینب یتیم ہو گئی، سر سے زینب کے چادر گری، غش میں سیدانیاں گئیں، سر سے زینب کے چادر گری، غش میں سیدانیاں آ گئیں، رو کے فضا نے جب یہ کہا، ہائے زینب یتیم ہو گئی، آ گئی ہے یہ کیسی سحر، ہے ظہور اور زیان و حگر، آ گئی ہے یہ کیسی سحر، ہے ظہور اور زیان و حگر، آج گھر گھر میں ہے یہ عذاب، ہائے زینب یتیم ہو گئی، سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار، حیدر کرار۔ جی ناظرین، سلسلہ جاری ہے گفتگو کا ضربت سے شہادت تک، جو خصوصی نشریات کے 21 نیوز پہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ سرورت عسکری باجی جی، ضربت سے شہادت تک میں ہم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم شخصیت، دیکھیں اس عظیم شخصیت پر بات کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور جناب محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم شخصیت پر بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ بات کر رہے تھے حضرت علی کی وہ عظیم شجاعت کہ جب سینے سے اتر آئے اور جو کہ ان کو میدان جنگ میں آیا تھا نقصان پہنچانے کے لیے،
اس کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے زیر کیا اور اس کے بعد مغلوب کر کے اور اس کے بعد چھوڑ دیا. یہ بڑی شجاعت کی اعلیٰ ترین منزل ہے. میں چاہتی ہوں کہ اسی گفتگو کو کچھ آگے بڑھائیے اور کچھ مولا کائنات کی شجاعت سے متعلق اگر آج آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہوں تو ذرا کچھ اور بتائیے. دیکھیں ویسے تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں کوئی مولوی بھی نہیں ہوں, اور مولوی تو خیر میں ہوں ہی نہیں, لیکن میں یہ دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں مولائی ہوں. واہ 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 واہ, اور مولائیوں میں آیا ہوں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اور سلامت رہیے. محترمہ نے درست کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی پہچاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا, بے شک, لیکن یہ دعویٰ تو کر سکتا ہے کہ ان کو پہچاننے کی جستجو تو ہے نا. ہاں بے شک بے شک. تو میں تو آپ سے زیادہ اس محفل میں, اس مجلس میں, میرے لیے تو یہ باعث سعادت ہے کہ میں, آپ نے پوری زندگی لگائی ہے اور آپ نے یہ چیزیں بارہا بیان کی ہے. میں آپ سے سنوں گا, آپ سے سمجھوں گا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی صفات میں اور پسندیدہ صفات میں ایک صفات معاف کرنے کی ہے. بے شک, معاف کرنا. اور معاف کرنے سے زیادہ بڑی کوئی اور بہادری اور جرأت مندی ہو نہیں سکتی. ہو بھی نہیں سکتی, بالکل صحیح بات ہے. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. واہ. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے نہیں, نظروں سے گرا دیتے. کیا کہنا ہے. اور فضاؤں میں نہ ڈھونڈ تو, نہ ہی مقبروں میں تلاش کر, جو صلیب پر ہیں سجے ہوئے, مجھے ان سروں میں تلاش کر. سبحان اللہ. واہ. میں انا الحق کی پکار ہوں, نہ ادھر ادھر تلاش کر, میں ہوں نام لیوا حسین کا, مجھے خنجروں میں تلاش کر. بھائی واہ 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 واہ, کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ تو شروع ہوا ہے نا, یہ جو ایام ہے رمضان المبارک کے, بالکل, اور اس چیز کا آخری جھنڈا تو 10ویں محرم کو کربلا معلیٰ میں گڑنا ہے نا. میں تو فاروق بھائی حیران ہوتی ہوں, یہ عجب مناسبت ہے کہ تیسرا عشرہ شروع ہو گیا اور تیسرا عشرہ ہے, لیلۃ القدر کی راتیں ہیں, اور اس کے اندر حضرت علی کا ذکر ہے, اور حضرت علی فزت برب الکعبہ کے نعرے کے ساتھ اپنی زندگی کا اختتام کرتے ہیں. یہ کیا عظیم اور کیا عجب مناسبتیں ہیں. میں آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی. ہمارے ساتھ محترمہ رباب کاظمی صاحبہ موجود ہیں. مولا کائنات نے فرمایا کہ قرآن میں میرا ایک نام ہے, اور وہ نام کون سا ہے؟ جی بالکل, میں نے آپ کو پہلے اپنے اس میں بیان میں بتایا کہ مولا نے اپنا نام بتایا کہ مؤذن, کہ مولا کا یعنی کہ جب اعلان کرنے والے, اور اعلان کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو کہ اس اعلان کو سمجھتا ہو کہ اللہ اکبر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے کو کیسے بلند کیا جائے اور کیسے اس کا قیام کیا جائے. تو مولا کا نام اذان بھی ہے قرآن میں اور مؤذن بھی ہے, جس کا اعلان کیا گیا غدیر خم میں, اور خود جس کا اعلان دوبارہ کیا جائے گا, جو خود اعلان کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو خود دائی ہے. اب آپ دیکھیں دائی کیسے ہیں, ساری جنگیں دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تمام جگہ پہ چلے جائیں, اور کیسے دائی نہ ہو کہ بستر رسول پہ اپنی جان نچھاور کر دی انہوں نے, اور وہاں پہ پوری رات تلواروں کے سائے میں, یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تلوار لوگ لے کے کھڑے ہوں اور اندر جھانک کے نہ دیکھ رہے ہوں کہ ہے یا نہیں ہے. تو میں رباب کاظمی صاحبہ میں جس نقطے کے اوپر میرا دل حیران ہوتا ہے, کیونکہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ادنا قاری کی حیثیت سے میں جب اس بات کو پڑھتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مکے کی سرزمین پر رہتے تھے, وہ تمام مشرکین مکہ, تمام کفار مکہ, وہ بھی اسی مکے کے رہنے والے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا ان کے سامنے, لڑکپن گزرا ان کے سامنے, جوانی گزری ان کے سامنے, ان کا خاندان, ان کا حسب و نسب, ان کا قد کاٹ, ان کی گفتار, ان کا انداز, ان کی رفتار سب جانتے تھے, مگر اس کے باوجود پوری رات 40 ننگی تلواروں کا سایہ رہا, مگر وہ پہچان نہ سکے کہ بستر رسول پر علی سو رہے ہیں یا کہ رسول سو رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. انفسنا و انفسکم کی منزل پہ علی ابن ابی طالب لے کے گئے ہیں مباہلہ میں کہ دیکھو یہ میرا نفس ہے. اب نفس دل کو کہیں, نفس جسم کو کہیں, نفس روح کو کہیں, تو اس کا مطلب اگر تینوں کا مجموعہ نفس ہے تو علی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ جسم بھی ہے, روح بھی ہے اور دل بھی ہیں. تو بس کہ
ایک شجر کے 2 نور ہیں، ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں، بالکل ایک شجر سے ایک نور ہے اور اس نور کے 2 ٹکڑے ہیں جس کو پروردگار عالم نے ایک کو نبوت سے نوازا اور ایک کو امامت سے نوازا، اور نبوت تمام کر دی نبوت تمام کر دی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور امامت کو علی ابن ابی طالب سے جاری کر دیا۔ جب نصف نور ملنے لگا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ میرے خیال میں اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ابرار میرے خیال میں آپ ڈاکٹر صاحب سے کوئی سوال پوچھ رہے تھے۔ دیکھیں اسی پہ میرے آقا نے فرمایا، اسی شجاعت پہ مولا کو فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، مطلب میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کوئی اندر آئے گا تو دروازے سے ہی آئے گا۔ بے شک اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو یہ بات ختم ہو گئی کہ ہم پھر بھی ان کی ہم شجاعت کو کم کریں کو دیکھیں، بے شک نہج البلاغہ مولا تو اس میں جتنی گہرائی ہے، اس میں انسان کی نفسیات سے لے کر اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو جس طرح اجاگر کیا گیا ہے، تو مطلب وہ قرآن کریم فرقان حمید کے بعد، مطلب اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری رہنمائی کے لیے کوئی علم کی سند ہے تو میں نہج البلاغہ کو سمجھتا ہوں کہ بے شک اسے بڑی کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی۔ دیکھ لیں قرآن کی ورڈنگ اور وہ دیکھیں تو ایک بس شرط یہ کہ ہم کم از کم اس کا مطالعہ تو کریں، ہم اس دروازے پہ دستک تو دیں، بے شک تو دستک دیں، دروازہ تو کھلا ہوا ہے اور وہاں کوئی چوکیدار بھی نہیں کھڑا کہ جو آپ کو روکے گا۔ واہ واہ، آپ تو اندر جائیں اور پھر شہر میں بھی آپ جا سکتے ہیں اور اس شہر کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دروازے تک پہنچنے والے اور جانے والے تو بنے۔ بے شک اس سے اچھی ایکسپلینیشن میں نے آج سے پہلے نہیں سنی، سچی بات ہے، زبردست، بہت فاروق بھائی ہمیشہ ہی الگ بات کرتے بہت ہیں، حقیقت بات ہے، اور اس سے پہلے میں نے کبھی بھی جیسے میں نے 21 کہا میں رمضان کو، مولانا نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، لیکن جستجو رکھتا ہوں۔ عالم لیکن فاروق بھائی ایک نئی بات آپ نے اور بھی کی، ڈاکٹر وہ صاحب نئی بات انہوں نے یہ کی کہ 21 رمضان کو 21 K21، اور یہ میرے یہ شہر بڑی کا خوبصورت بات کہی آپ نے، ٹیلی فون کمیونیکیشن کا کوڈ ہے، ایسا یہ ہی میری حصے میں آیا ہے تو میں اس پہ کیوں نہ فخر۔ بہت خوبصورت بات کہی۔ جی باجی کیا کہہ ہم رہی جب تھی؟ شب قدر کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور جیسے کہ ابھی انا مدینۃ العلم والیون بابوہا کے حوالے سے بات ہو گئی، تو فاروق بھائی میں ہمیشہ یہ سوچا کرتی ہوں کہ دیکھیں زبان میں، ادب میں، لٹریچر میں بہت سارے اشارے، بہت سارے استعارے، بہت سارے کنائے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کچھ بھی فرما سکتے تھے، وہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں علم کا سمندر ہوں، علی اس کی موجیں ہیں۔ دروازہ ہی کیوں رسول کہا؟ صلی اللہ واہ علیہ واہ، وآلہ اچھی بات وسلم ہے، یہ بھی واہ فرما واہ سکتے تھے کہ میں علم کا آفتاب ہوں، علی اس کی کرنیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں علم کا پھول ہوں، علی اس کی خوشبو ہے۔ کیا کہنے، لیکن واہ واہ رسول نے واہ، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اس کی جو وجہ میری سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ آفتاب کے پاس جائیں تو صرف آپ کو گرمی حرارت ملے گی، اگر آپ پھول کے پاس جائیں تو صرف خوشبو ملے گی، اگر آپ چاند کے پاس جائیں تو صرف اس کی کرنیں ملے گی، اگر آپ دریا کے پاس جائیں تو صرف موجوں کی روانی ملے گی، لیکن جب شہر میں جائیں تو سب کچھ ملتا ہے، وہاں پر تو آپ کو ہر چیز ملے گی۔ تو اب جب رسول کے در تک آنا ہو تو در علی سے گزرنا ہوگا۔ تو میں اسی سوال کو آگے بڑھاؤں، محترمہ رباب قاسمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رباب صاحبہ، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور نفس نبی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے رسول نے کیا خوب ارشاد فرما دیا، تو ذرا سا اس کی تو وضاحت فرمائیے آپ۔ دیکھیے کہ یہاں پہ تو مولا کے کہا جائے فضائل تمام پروگرام میں نہیں ہو سکتے، بے شک کتابیں کتنی ہی لکھ لی جائیں مولا کے فضائل، اور دیکھیے یہ فضائل خود مولا نے نہیں بیان کیے ہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ جو رحمت للعالمین اور اتنی بڑی ہستی ہیں، کائنات میں سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے، بے شک وہ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ علی جو ہے وہ در علم ہیں، ٹھیک ہے، علی حکمت کا دروازہ ہے، علی جو ہے ایسے ہی مجھ سے تعلق رکھتے ہیں جیسے میرے لباس کا بند ہو، علی قرآن میں جو ہے وہ قل واللہ کی آیت ہیں، علی بائے بسم اللہ ہیں۔ اب اندازہ لگائی کہ یہ تمام جو کیفیتیں ہیں، اور سب سے بڑا ایک جو قول ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا
کہ جب تم دیکھو کہ بنی آدم، تمام بنی آدم ایک گھاٹی میں جا رہے ہوں اور علی ابن ابی طالب اکیلے ایک گھاٹی میں جا رہے ہوں، تو تمہیں چاہیے کہ تم علی کے ساتھ جاؤ. تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں، واہ واہ واہ. تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف ہیں میں ایک طرف ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. اندازہ لگا لیے شعر میں کیا انہوں نے بات پوری ہے. بات بیان کر دی ہے. میں شعر و شاعری میں تھوڑی کمزور ہوں اور میں ہوں آپ کے ساتھ. لیکن کیا ہے یہ بڑا اچھا کمبینیشن رکھا ہے K21 نے کہ اگر ہمیں آپ کی طرف سے علم کا دریا ملے گا تو ادھر سے شعر و شاعری کے بڑے خوبصورت K21 اور 21 میں یہ 2 ہیں اور میں 1 ہوں. واہ واہ واہ. کیا شکریہ بات ہے. بہت بہت کمبینیشن ہے 21. بہت شکریہ اور ہمارا بہت پرانا تعلق بھی ہے. تو مولا کے علم کا احاطہ ناممکنات کے مولا یہاں سے بیٹھیں اور لوہے کہا جائے کہ جو ستارہ 70,000 سال بعد موو کرنے والا ہو، زمین کے نزدیک سے گزرنے والا ہو، مولا اسے پلٹائیں، بار بار پلٹائیں. اسے کہتے ہیں حجت خدا. مطلب حجت خدا کی ڈیفینیشن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے کہ حجت خدا ہوتا ہی وہ ہے جسے اختیار پروردگار اور اول الامر کی. کسی نے مولا سے پوچھا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ پورے قرآن میں آپ کی سب سے پسندیدہ آیت کون سی ہے؟ کیسا عجیب مطلب سوال ہے. تو ہم جیسے لوگ تو ہوں گے وہ کہیں گے تلاش کریں گے کون سی والی ہے، شاید سورہ کوثر ہے. ہم ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ کون سی، تمام ہمیں اچھی لگتی ہے. لیکن مولا نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، یہ سب سے یعنی کہ سیکنڈ بھی نہ لگا اور مولا نے اپنی پسندیدہ آیت یعنی کہ قرآن کے کہا جائے کہ حافظ بھی ہیں، قرآن پہ چلانے والے بھی ہیں، قرآن پہ چلنے والے بھی ہیں. علی کا ہر عمل، ابھی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں، علی ابن ابی طالب عمل کر کے دکھا رہے ہیں. آیتیں بعد میں. اب کچھ ایسے کلام مولا کا علم اگر دیکھنا ہے تو میں خود حیران ہو گئی کہ ہم لوگ جو کسی کے نقصان پہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آیت بعد میں آئی. علی ابن ابی طالب کے کہا جائے کہ دہن مبارک سے پہلے یہ بیان ہوا کہ حضرت جعفر طیار جو تھے ان کی شہادت پہ مولا نے یک دم جو ہے اس درجہ کے الفاظ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے بیان کیا. اس کے بعد سے یہ صرف نہیں تھا، اگر مولا علی کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو مولا کو نبی اکرم سے دور کرنے کی ایسے ہی کوشش کی گئی جیسے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو قافلہ گزرا ہے جنگ احد کے بعد ابو سفیان کا، اور اس نے بھیجا ہے مولا کے پاس کہ جاؤ اور علی ابن ابی طالب کو وہاں سے توڑ لو، کیونکہ طاقت تو وہی تھی، مددگار وہی تھے، انبیاؤں کے مددگار علی ہیں، رسول اکرم کے مددگار وہی ہیں. تو اب کیا ہے کہ توڑ لو کسی طرح سے علی ابن ابی طالب کو. بس مولا نے ارشاد فرمایا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ میرے لیے تو بس وہی ہے وکیل، اللہ ہی میرے لیے سب کچھ ہے. اندازہ لگائیں کہ یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے ابھی، علی ابن ابی طالب نے پہلے بیان کر دی ہے. بے شک. اور جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اسی لیے لسان اللہ جو ہے. میں جو بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور آتے ہی انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، بلکہ تمام آسمانی صحیفوں کی جو کہ انبیاء ما سبق علیہ السلام پہ گزر چکے تھے ان کی تلاوت کی. علی نے توریت میں سے کیا پڑھا مجھے نہیں معلوم، علی نے زبور میں سے کیا پڑھا میں نہیں جانتی، علی نے انجیل میں سے کیا پڑھا مجھے کیا خبر ہے، لیکن علی نے قرآن میں سے کیا پڑھا. 18ویں پارے کی ابتدائی آیات مبارکہ تھی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں. اور نمازیں ایسے نہیں پڑھتے جو کہ گریہ و زاری کے ساتھ خضوع و خشوع کے ساتھ نمازوں کو پڑھتے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک نماز ایسی تھی کہ جو مسجد کوفہ میں پڑھی گئی، محراب امامت میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود تھے، ابن ملجم کی ضرب لگی اور اس کے بعد مولا کائنات کی زبان سے. دیکھیں اس وقت ہمارے یہاں اگر کسی کا کوئی آخری جملہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو بار بار فلاں نے فلاں آخری وقت پہ یہ کہا، اس کی وصیتیں یہ تھی. علی ابن ابی طالب وصی رسول، نفس پیغمبر، اور کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے خیال میں زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کی تکمیل کیا ہے. بے شک. اگر وہ لاشعور میں نہیں، وہ شعوری طور پر آپ جانتے ہیں، اور اس کے لیے جب کم عمری سے آپ نے جو ہے وہ جو غیر مشروط جسے کہتے ہیں بلائنڈ فیتھ اور اس ایمان کو اختیار کیا، تو پھر اس کی تکمیل ایسے ہی ہوتی ہے.
سبحان اللہ. وہ پھر وہیں جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے جو مولا کائنات نے اپنی شہادت کے اس موقع پر یہ بات کہی. بے شک. تو یہ اس تیاری کی بات ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ہمیں وہاں جانا ہے اور یہ ہماری منزل ہے. بے شک بے اور شک. اصولوں پہ جنگ کرنا، اصولوں پہ رہنا. علی جیسی شخصیت کے لیے کیا مشکل تھا؟ علی کے لیے نہ مراعات حاصل کرنا مشکل تھا، نہ اقتدار حاصل کرنا مشکل تھا، نہ اختیار حاصل کرنا مشکل تھا، لیکن 25 برس تک مولا کائنات گھر کے دروازے کو بند کیے بیٹھے رہے، اور اس کے بعد خلافت دوبارہ آ کر علی کے قدموں سے لپٹ گئی، اور اس کے بعد مولا کائنات نے دین کی احیا کا جو کام سر انجام دیا. بلکہ اس سے پہلے بھی مولا کائنات ہمیشہ ہر مشکل وقت میں اسلام کے کام آتے اس رہے. میں کوئی شک نہیں. بالکل. تو فاروق بھائی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. آپ کو دوبارہ بھی ہم اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں گے، اور آپ کا وقت آج کا ہمارے لیے باعث عزت ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میرا ایک تھوڑا سا ہے، اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے کہ 21 تو میں ایک مولا کائنات کا واقعہ یہاں سنا کے جاؤں. اور میرے دل کی خواہش ہے کہ یہ واقعہ بڑا عجیب سا ہے اور بڑا السابقون الاولون کے حساب سے آتا ہے. تو اگر مجھے تھوڑی سی اجازت اگر مل جائے آج کی رات مولا علی کے واسطے سے بس. چلیں. میں یہاں بتاتی چلوں کہ حضرت سلمان فارسی جو تھے ان کی عمر 350 سال تھے، اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھے وہ. اور ایک دن مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور حضرت سلمان فارسی دونوں آپنے سامنے بیٹھے، تو مولا نے مزاح میں ان کی طرف جو ہے کنکر اچھالے. تو کہنے لگے، اور مولا کی عمر اس وقت 26 سال تھی، تو مولا سے کہنے لگے حضرت سلمان فارسی کہ یا علی آپ کی عمر دیکھیے اور مجھ بوڑھے کو دیکھیے کہ 350 سال میری عمر ہے اور آپ کی 26 سال ہے، آپ مجھ سے مزاح کر رہے ہیں. تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ سلمان آپ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ اپنی جوانی میں تھے اور آپ جو ہیں وہ نہر میں غسل لے رہے تھے اور آپ کے کپڑے باہر تھے، تو ایک شیر آیا اور ہمہمہ کرنے لگا اور آپ پہ حملہ کرنا چاہتا تھا. تو آپ نے آواز دی یا فارس الحجاز ادرکنی، یا فارس الحجاز ادرکنی، 3 دفعہ آواز دی. تو آپ نے پھر دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار آیا تھا. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یا علی یہ تو یا میں جانتا ہوں یا میرا پروردگار یا وہ بندہ جانتا ہے جس نے میری مدد کی تھی. تو مولا نے کہا کہ تمہاری مدد ہوئی تھی سلمان؟ کہنے کہ ہاں میری مدد ہوئی. اس شخص نے اس شیر کو بھگا دیا اور میرے کپڑے مجھے واپس کیے، اور میں وہ پہن کے جب باہر آیا ہوں اور آنے کے بعد سے میں نے جو ہے اس کو اپنی آستین میں سے ایک پھول کی جو ہے ٹہنی پیش کی کہ اس نے میری جان بچائی ہے. تو بس ابھی بات یہاں تمام ہی ہوئی تھی کہ مولا کائنات نے اپنی آستین میں سے وہ ٹہنی نکال کے کہا کہ سلمان یہ وہی ہے. اب سلمان حیران ہے، دوڑتے ہوئے پہنچے ہیں کہ جو ہے علی کے پاس یہ کیسے، یہ تو کوئی اور جانتا ہی نہیں تھا. تو بس نبی اکرم نے ارشاد فرمایا علی وہ ہیں جو مظاہر کہا جائے کہ مظہر العجائب ہیں، مظاہر ظاہر ہوتے ہیں ان سے. تو بس یہ ہے. میں جی بہت شکریہ محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس واقعے کو سنایا. اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوتا ہے ایک نہایت مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار، حیدر کرار. دنیا سے جا رہا ہے غم خوار مصطفیٰ کا. دنیا سے جا رہا ہے غم خوار مصطفیٰ کا. لووار چل گیا ہے، لووار چل گیا ہے، پردیس میں جفا کا. دنیا سے جا رہا ہے غم خوار مصطفیٰ.
ایک بار پھر ملی ہے حسنین کو یتیمی مانا رہے نہ سر پہ نہ سایہ مرتضیٰ کا دنیا سے جا رہا ہے غم خوار مصطفیٰ کا لو گئے ہیں تازہ پھر زخم فاطمہ کے اس ظلم سے ہوا ہے آغاز کربلا کا بقیہ سے آ رہی ہے رونے کی پھر صدائیں امت نے مار ڈالا ہے تاج نما کا دنیا سے جا رہا ہے غم خوار مصطفیٰ کا محترم عمران شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سلامت رہیے۔ اور عمران شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے سلامت کیا رہیے۔ ذکر کیا بات کیا ہے۔ ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا۔ ناظرین، پروگرام میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ K21 کی اسپیشل ٹرانسمیشن انوار رمضان، اور اس میں 3 دن جو کہ ضربت سے شہادت تک یعنی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی شہادت سے متعلق ہے۔ میں اس میں تعارف کرانا چاہتی ہوں اپنے معزز مہمانان گرامی کا، جس میں میرے پہلے مہمان ہیں جناب حاجی حنیف طیب صاحب۔ ظاہر ایک سینئر بزرگ ہیں ہمارے، اور ان کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن ان کے تعارف کا ایک بہت بڑا حوالہ، کم از کم میں بہت بڑا حوالہ اس لیے کہتی ہوں کہ المصطفیٰ ویلفیئر ہاسپٹل جو کہ اس وقت خلق خدا کے کام آ رہا ہے اور جس طریقے سے غریبوں کے کام آ رہا ہے، وہ حاجی حنیف طیب صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور ویسے بھی بہت کچھ اور ان بہت کے کچھ تعارف راشن میں تقسیم کہا کرنا، جا ہر سکتا کسی ہے۔ کو بے شک، مدد فراہم کرنا۔ بے شک، حاجی اس کے صاحب ساتھ اس میں ہمارے- شہر فہرست ہیں۔ جی جی آپ سلامت رہیے۔ جی، اس کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں جناب جاوید مرزا صاحب، جو کہ شاعر اہل بیت ہیں اور بڑے خوب طریقے سے ذکر اہل بیت کیا کرتے ہیں اور شاعری کے ذریعے ثناخوانی کیا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی، جاوید مرزا صاحب اور جناب حاجی حنیف طیب صاحب آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں، جو کہ ضربت سے شہادت تک مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت سے ہم نے مخصوص کیا ہے 3 راتوں کو۔ ایک آخری عشرے کی ابتدا بھی ہو چکی ہے، لیلۃ القدر کی کوئی سی بھی رات ہو سکتی ہے طاق راتوں میں، اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آخری عشرے کی جب ابتدا ہوتی ہے تو ہم اتنا بڑا غم کہ جس میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یتیم ہو گئے۔ حاجی صاحب، آپ کیا فرمائیں گے اس موقع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ ہم اسد اللہ و اسد الرسول فاتح خیبر حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ جن جن ایام میں ہم یہ ذکر کریں گے ان روزوں کی ثواب کی نوعیت بھی بہت کیا بات بڑھ ہے، جائے گی۔ واہ 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 واہ۔ تو بہرحال کی تو ہم نے زیادتی ہے، شہداء نے بہت خون دیا پاکستان بنانے کے لیے، لیکن بننے کے ساتھ ہی یہ پوری اسلامی تاریخ کے جو رول ماڈل بزرگ حضرات تھے،
جن میں سے کچھ کا تذکرہ آپ نے ابھی فرمایا، ان کے بارے میں اصل میں ہمیں پڑھایا جاتا تو پتہ چلتا کہ ان کی کیا علمی فضیلت تھی۔ آپ نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، ایک مرتبہ ایک شرارتی بندے نے ایک سوال اس لیے کیا کہ میں نماز میں ان کو لیٹ کر دوں گا، اور سوال یہ پوچھا کہ کون سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچے جنتے ہیں، اور کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایسا حاجی صاحب میں تو اس بات پر حیران ہوتی ہوں کہ اگر مولا کائنات کی نماز تھوڑی سی تاخیر بھی ہو جاتی تو اس کو کتنے رکعت کا ثواب ملتا؟ لیکن یہ تو اپنا کام کرتے آئے نا، یہ تو انہوں نے تو اپنا کام کیا ہے، اپنا ان کا منشا جو نیگیٹو ہے، منفی، وہ تو رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، وہ رہا ہے اور کریں گے۔ ستیدہ کار رہا حضرت سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولا، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ تو یہ جب پوچھا تو آپ نے اتنا مختصر جواب دیا کہ اگر ہم نے اس کو اپنے کورسوں میں پڑھا ہوتا تو دنیا آج ریسرچ کر رہی ہوتی۔ بہت خوبصورت جواب دیا مولا نے، فرمایا جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ جن کے واہ، کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اتنا مختصر جواب جب بھی پہلی مرتبہ جب بھی میں نے پڑھا ہوگا اسکول لائف میں تو میں سوچتا تھا اس کا تو پتہ نہیں کیا جواب ہوگا، ہم جیسے جاہل قسم کے آدمی لوگوں کے لیے۔ لیکن یہ تو اب ان چیزوں کو ہم نے اگر پڑھایا ہوتا تو معاشرے میں آج رواداری بھی ہوتی، بھائی چارگی ہوتی، ایک دوسرے سے محبت کے جذبات ہوتے۔ بہرنوں میں آپ کو یہ مبارکباد دے رہا تھا کہ آپ نے یہ بڑا اچھا کیا کہ صرف 1 گھنٹے یا 1 دن کے لیے محدود کرنے کے لیے کے بجائے 3 دن تک متواتر اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ شکریہ، بہت شکریہ، اور یقیناً اس سے سننے والوں کو، اور میں کہوں گا یہاں استفادہ حاصل ہوگا ان کو، کہ مجھے بھی پوری ریکارڈنگ دیں، کیونکہ میں ایک پروگرام میں آیا تو یہ تفصیل ضرور آپ کو دیں گے، سن کر انشاءاللہ بہت سعادت نصیب ہوگی۔ بہرحال اب یہ بھی دیکھنا تھا کہ موجودہ حالات کورونا وائرس کے اور دیگر چیزوں کی وجہ سے بڑے بڑے پروگرام، بڑی بڑی محفلوں میں بظاہر دشواری نظر آ رہی ہے، لیکن ہر گھر میں ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ، ہر زبان پر ذکر ہو بہت رہا خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اور اہل بیت اطہار کے بارے میں جب فیڈرل منسٹر تھا تو جلسوں میں جاتا تھا، پہلے حالات ایسے خراب بھی نہیں تھے، جی، تو میں تقریباً تمام مذہبی نوعیت کے جلسوں میں یہ شعر ضرور پڑھتا تھا کہ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اور اس گھرانے کا بات چلے گی تو اس میں حاجی صاحب ایک بات بتاؤں کہ اس گھرانے کا کرم ہے آپ پر، جو اب تک آپ کو ہم ایسے ہی دیکھتے آئے ہیں، اور ہمیشہ ہم چاہیں گے کہ اللہ پاک آپ کو زندگی عطا کرے، آپ اسی طرح کام کرتے رہیں۔ بالکل، اور اس نوکری سے بڑھ کر کون سی اچھی نوکری ہے، اس لیے کہ آپ کسی کے کام آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے شاعر اہل بیت جناب جاوید مرزا صاحب، اور ہم آپ کی جو نوکری ہے ذکر اہل بیت کی، ذرا کچھ اس کے متعلق ہم کو ارشاد فرمائیے۔ اور کب سے نوکری رہی آپ کی؟ اس چینل کا کہ انہوں نے دوبارہ مجھے مدعو کیا، انشاءاللہ آئندہ بھی، اور اس ذکر میں جو محمد و آل محمد سے متعلق ہے، تھوڑی سی گفتگو کرنے سے پہلے میں 4 مصرے آپ کو امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا، کیونکہ میں شاعر ہوں اور تحت میں سنانے کی کوشش کروں گا آپ کو کہ امام علی کی ثنا کر رہا ہوں، امام علی کی ثنا کر رہا ہوں، مسلسل میں رد بلا کر رہا ہوں، امام علی کی ثنا کر رہا ہوں، مسلسل میں رد بلا کر رہا ہوں، میں کب کر رہا ہوں ثنا مرتضیٰ کی، میں کب کر رہا ہوں ثنا مرتضیٰ کی، میں اجر رسالت ادا کر رہا ہوں، میں اجر رسالت ادا کر رہا ہوں، میں کب کر رہا ہوں ثنا مرتضیٰ کی، میں اجر رسالت ادا کر رہا ہوں۔ تو اس پروگرام کے توسط سے میں یہ چاہوں گا کہ یہ جیسا کہ قبلہ نے ابھی تذکرہ کیا کہ اس بیماری نے ہمیں لپیٹ میں لیا ہے، اور بڑی حسین بات کہی انہوں نے کہ تذکرہ آل محمد نے اس بیماری کو ہم سے دور رکھا ہوا۔ میرے مولا گواہ ہیں، اور میرا یہ تجربہ رہا ہے ان 40 دن میں تقریباً قبلہ کوئی 32 محافل میں نے اٹینڈ کی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بغیر کسی ماسک کے، اور سامنے پبلک
یعنی یہ سمجھ لیں 300 سے 500 افراد تک تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کسی ایک شخص کو بیماری نہیں ہوئی کیونکہ وہ اس تذکرہ محمد و آل محمد میں موجود تھے. محمد مصطفیٰ کی آل کا تذکرہ کر رہے تھے. کسی کو کرونا نہیں ہوا. یہ ضعیف العقیدہ لوگ تھے جنہیں ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس عقیدے سے محمد و آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس تذکرے میں شفا ہے تو ان کے نزدیک بیماری نہیں آتی. سبحان اللہ. میں چاہتی ہوں جاوید صاحب کی کچھ اپنے کلام سے میں مستفید انشاءاللہ فرمائیے. آپ کو پیش کرتا ہوں. امام علی کی بارگاہ میں ایک کلام سے 4 سے 5 شعر ضرور کی خدمت پیش کروں گا کہ درود پڑھ لیجئے گا ایک محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. کہا یہ کس نے کہ کعبہ علی کے جیسا ہے. بے شک. کہا یہ کس نے کہ کعبہ علی کے جیسا ہے. اگر لفظ علی العظیم ذہن میں ہے تو میرا اگلا مصرع آپ کو محسوس بھی کرے گا اور پہنچ جائے گا آپ تک. کہا یہ کس نے کہ کعبہ علی کے جیسا ہے. فقط علی ہے جو تنہا علی کے جیسا ہے. کیا بات ہے. فقط علی ہے جو تنہا علی کے جیسا ہے. کہا یہ کس نے کہ کعبہ علی کے جیسا ہے. فقط علی ہے جو تنہا علی کے جیسا ہے. فقط علی ہے جو تنہا علی کے جیسا ہے. بس ایک جیسے یہاں ہیں خدا و بنت علی. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, آپ کی سماعت کو نذر کروں گا. بس ایک جیسے یہاں ہیں خدا و بنت علی کہ لہجہ زینب و رب کا علی کے جیسا ہے. کہ لہجہ زینب و رب کا علی کے جیسا ہے. یزید ہنس کے پلٹ دے گا یہ تیرا خیبر. بے شک. یزید ہنس کے پلٹ دے گا یہ تیرا خیبر. یہ 6 مہینے کا بچہ علی کے جیسا ہے. 6 مہینے کا بچہ. یہ 6 مہینے کا بچہ علی کے جیسا ہے. خدا سے بولا نصیری میرا قصور نہیں. خدا سے بولا نصیری میرا قصور نہیں. میں کیا کروں تیرا چہرہ علی کے جیسا ہے. میں کیا کروں تیرا چہرہ علی کے جیسا ہے. درود پڑھ لیجئے گا محمد جی. بہت خوبصورت کلام محترم جاوید مرزا صاحب نے ہم کو سنایا اور بڑا محسوس کیا آپ نے. اللہ رب العزت آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے. اور ہم سب ذکر اہل بیت سے اس وقت داخل ثواب ہو رہے ہیں اور پروگرام انوار رمضان ہے ضربت سے شہادت تک میں حاجی حنیف طیب صاحب جیسی عظیم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. آج ذکر علی سے اپنے روح کو معطر کرنے کے لیے آج میں اور آپ اس وقت یہاں پر موجود ہیں. حاجی صاحب کچھ مولا کائنات کی شخصیت کے متعلق ارشاد فرمائیے. لوگوں کی تو حیثیت غلامان علی کی ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن جو کچھ بھی ہے وہ سب ان کا فیض ہے آپ پر. بے شک فیض ہے. اور جب بھائی ذکر کر رہے تو اس کو مجھے ذہن میں آیا کہ جو خواتین 65 70 75 72 سال کی اور ان کی اولاد کسی بھی وجہ سے محروم قسمت ہو کر ان کو نہیں دیکھ رہی تو ہم نے ایک گوشہ المصطفیٰ کا بنایا ہوا ہے. تو یہ غلامی کی ایک صنعت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ان خواتین کے گوشے کا نام رکھا ہے گوشہ خاتون جنت. سبحان اللہ. اور جو مرد ایسے ہیں 65 70 75 ان کو اولاد دیکھ نہیں سکتی, محروم القسمت ہے, کیا وجہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس کا نام رکھا ہے گوشہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا اجر و ثواب کا کام کر رہے ہیں حاجی صاحب. اللہ قبول فرمائے اور اللہ ان ناموں کی برکت سے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے. الہی آمین. الہی آمین. آپ کی بصیرت اور آپ کی توفیقات اور آپ کے وسائل میں اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرماتا ہے. آمین ثم آمین. اس لیے یہ تو میں نے ابتداً ذکر چونکہ چل رہا تھا, بھائی نے المصطفیٰ کا ذکر کیا تھا تو میں نے اس ذکر کو اس طرح سے آگے بڑھایا. اب باقی جو ہے وہ خیبر کا ذکر بھی ہمارے مرزا صاحب نے کیا تھا. اب خیبر میں بھی سب جان توڑ کوشش کرتے رہے, محنت کرتے رہے, مشقت کرتے رہے. قلعہ کا دروازہ کھلنے کا ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا. دروازے تک پہنچتے ہی نہیں تھے. ایک فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل صبح میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا. کیا کہہ رہے ہیں, واہ واہ واہ. خیبر کا دروازہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب سب رات بھر دعا کرتے رہے کہ صبح پر سلامت رہیے, واہ واہ. علم مجھے مل جائے, سب کی خواہش تھی اور سب جمع ہو گئے.
حضرت علی علیہ السلام اس وقت تک تشریف نہیں لائے تھے۔ ہاں 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 حضور نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ میں نے کہا آنکھوں میں تھوڑی تکلیف ہے، جی 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 آئے نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ بولا نہیں، ان کو بلا کے لیا، ان کو بلا کے لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آنکھوں کی تکلیف کے بارے میں بات ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، نے لعاب دہن دیا اور یہ ذرا آنکھ میں لگا دو۔ حضرت علی کا کتنا عظیم فرمان ہے، اس لعاب دہن سے اور بیماری سے پہلے جتنا مجھے نظر آتا تھا اس سے لعاب دہن کو اس سے زیادہ نظر مجھے آ رہا۔ کیا بات ہے۔ یہ وہ تھی کہ ایک تربیت ہماری اولاد کی ہوتی اگر یہ ہمارے تمام کورسز میں، اسکول کالج یونیورسٹیز میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی تو اب ہمیں پڑھایا گیا کہ لنکن کون ہے، آئنسٹائن کون ہے، اسٹیفن اسٹینلے کون ہے، یہ پڑھایا گیا۔ یہ تو آدمی ویسے پڑھتے پڑھتے جب اوپر جاتا تو یہ پڑھ ہی لیتا، لیکن بنیادیں جو مضبوط کرنے والی بات تھی وہ اصل میں ہم نے نہیں کی، جس کی وجہ سے یقیناً تھوڑی سی ہم دشواری محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے، یہ تو ایک الگ کتاب پوری ہونی چاہیے، اور یہ تو ہر وکیل کو پڑھانی چاہیے، ہر بار ایسوسیشن میں ہونی چاہیے، کیا بات ہے، تاکہ اندازہ ہو۔ اور یہ واقعہ کہ زرہ اگر کھو گئی اور یہودی کے پاس ہے، اب یہ ہمارے، میں نے بھی بائی چانس لا کیا ہے، ایک دن بھی پریکٹس نہ کرنے کے وعدے کے ساتھ کیا ہے، تو پریکٹس نہیں کی کیونکہ شام کو آپ کلائنٹس کے پاس بیٹھے اور اللہ صبح آپ چلے جائیں کورٹ میں، تو یہ خدمت خلق کے کام اس طرح نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اس کے لیے جو دو گواہ پیش کیے گئے تو کیا انصاف تھا، کیا کورٹ، کیا عدالت۔ اصل تو اس یہودی کا مسلمان ہونا مقصود تھا، اصل یہ مقصود تھا، تو وہ فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہو سکا۔ باہر نکلے اور یہودی نے کہا یہ زرہ آپ کی ہے، یہ رکھیے، پاؤں میں پڑ گیا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ یعنی حاجی صاحب ہم یہ بجا طور سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی جو اشاعت ہوئی، اسلام کا جو پھیلاؤ ہوا، اسلام کا جو دائرہ کار وسیع ہوا، وہ در حقیقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گرد جو افراد تھے ان کے اعلیٰ اخلاق سے پھیلا ہوا اسلام اخلاق سے پھیلا۔ اور ان کی دراصل اس وقت تو اتنا ٹائم نہیں، اور آپ سنائیے کہ آپ کو بھی کسی پروگرام میں جانا ہے، لیکن اصل میں یہ بھی ایک مستقل چیپٹر ہے کہ ان کے مابین صحابہ اور اہل بیت کے مابین محبت کیا تھی، اس کے بارے میں کوئی زیادہ ہم بتا نہیں سکے اپنی قوم کو۔ اور قوم کو بنانے کا جب ہماری یہ جو ستر شاخ ہوتے ہیں نا، مڑتی ہے، اس کو لوگ گول گول موڑتے رہتے تو بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں، سلامت رہیے۔ اگر بچپن کے زمانے میں یہ ساری باتیں بتائی جاتی تو ذہن پختہ ہو جاتا، اور پھر اس کے بعد ہم بچوں کو یہ کہہ سکتے تھے، باقی ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم، بچوں کو کہہ سکتے تھے، کہا نہیں ہم نے، ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم، دل کو بیگانہ انداز کلیسائی کر۔ بہت خوبصورت بات حاجی صاحب نے کہی ناظرین اکرام، کہ ہونا چاہیے ہماری کتابوں میں ہی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ جب کتابوں میں یہ تذکرہ ہوگا ہی نہیں تو ہم کیا ان کو ان کا تذکرہ کر سکیں گے۔ لیکن ناظرین چلتے ہیں چھوٹے سے وقفے کی جانب، لیکن آپا سحری کی تیاری دیکھتے ہیں آج کہاں ہے، کیونکہ 20ویں سحری ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے میزبان آج کہاں پر سحری کی تیاری کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد۔ سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار، حیدر کرار، سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار، حیدر کرار۔ جی ناظرین، ایک نہایت مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے K21 کی انوار رمضان ٹرانسمیشن، اور اس میں یہ 3 دن جو کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مخصوص ہے، ضربت سے لے کر شہادت تک، اس میں میں ہوں ڈاکٹر ثروت عسکری آپ کے ساتھ، اور ہم ذکر کر رہے ہیں اس عظیم ترین شخصیت کا کہ علی جمال دو عالم، علی امام سخن، علی وقار دل و جاں، علی بہار سخن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، اور علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی ولی سے گریزہ نہ ہو خدا کے لیے،
علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جنگ خیبر کی بات ہو رہی تھی، اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کہ مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اور رسول اسے محبوب رکھتے ہوں گے۔ یہ بات چلتی رہے گی، گفتگو کو سلسلہ جاری رہے گا۔ جاوید مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہتی ہوں پہلے آپ ایک کلام سنا دیجئے اور اس کے بعد ہم حاجی صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں۔ میں آپ کو پہلے تو 4 مصرے سناؤں گا اور ایک چھوٹی سی بات مولا کائنات سے متعلق، کیونکہ قبلہ نے ابھی تذکرہ کیا ہے۔ جی میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ابھی محبت امام علی علیہ السلام سے متعلق قبلہ نے فرمایا، تو ابن عباس سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول خدا سے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ علی کی محبت کیسی سمجھتے ہیں اور ہمارے لیے کیا فیض دے سکتی ہے ہمیں یہ محبت۔ انہوں نے کہا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر امت علی سے دوستی پر متفق ہو جاتی تو پروردگار عالم کو جہنم خلق کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر امت علی سے دوستی پر متفق ہو جاتی تو پروردگار عالم کو جہنم خلق کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت اہل بیت اور محبت مرتضیٰ ایسی ہے کہ اگر آج بھی پوری انسانیت ان سے محبت پر متفق ہو جائے تو پروردگار عالم جہنم کی آگ کو کم سے کم ٹھنڈا تو کر ہی دے گا۔ کیا بات ہے، تو مجھے یقین ہے، اور اسی بنیاد پر میں 4 مصرے آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آپ کے پاس بھی وقت بہت کم ہے اور قبلہ بھی مصروف ہے۔ تو یہ 2 لفظ ہمارے یہاں آج کل بہت عام ہیں، ایک لفظ نصیری اور ایک لفظ مقصر۔ تو شاعر جو ہوتے ہیں، شاعر اہل بیت جتنے بھی ہیں، ان دونوں سے نفرت کرتے ہیں۔ بے شک یہ عجیب سی تاثر دیا گیا ہے، عجیب کہ شاید ان میں کسی ایک سے ان کے دل میں نرمی ہے، نہ نصیری سے نرمی ہے ہمارے دل میں، نہ مقصر سے نرمی ہے۔ تو میں 4 مصرے اسی حوالے سے پیغام دینا چاہوں گا خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو کہ مقصروں سے یہ جو تال میل ہوتا ہے، نصیریوں سے یہ جو تال میل ہوتا ہے، مقصروں سے یہ جو تال میل ہوتا ہے، یہ تال میل عقیدوں سے کھیل ہوتا ہے۔ یہ تال میل عقیدوں سے کھیل ہوتا ہے۔ مقصروں سے یہ جو تال میل ہوتا ہے، یہ تال میل عقیدوں سے کھیل ہوتا ہے۔ علی کے عشق کے پرچے میں 100 ہی نمبر ہیں، علی کے عشق کے پرچے میں 100 ہی نمبر ہیں۔ یہاں 99 والا بھی فیل ہوتا ہے، یہاں 99 والا بھی علی کے عشق کے پرچے میں 100 ہی نمبر ہیں، یہاں 99 والا بھی فیل ہوتا ہے۔ ایک درود کی تلاوت کر دیجئے محمد و آل محمد۔ بھائی صاحب بڑی خوبصورت بات کہی جاوید مرزا نے کہ علی کو دیکھنا عبادت بھی قرار دیا گیا ہے۔ رسول خدا روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ جس طرح ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ذرا یہ کہ کس طرح سے وہ حضرت عائشہ نے بتایا علی کو دیکھ رہے تھے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں تو سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر میں ان کو چین نہیں ملتا تھا، اور تھوڑی دیر بعد آ جاتا تھا۔ بولا کیوں؟ بولا میں اس چہرے کو دیکھ کے رہ نہیں سکتا۔ اس کے بعد ان کی ساری توجہ زیارت کرنے کی، دیکھنے کی، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کی، عبادت کرنے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی۔ اور پھر اس روایت کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا، اور کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، دیکھنا، زیارت کرنا یہ عبادت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے اس بات جائیے کہ میں بہت ہی اچھا کوئی کردار ادا کروں اور اس کی کوئی جھلک میری اولاد میں نظر نہ آئے تو سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ سامنے منہ سے کوئی بولے نہ بولے وہ الگ بات ہے، ظاہری احترام کا جذبہ کسی کو خاموش رکھ دے وہ بات الگ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کیا تربیت فرمائی۔ اس تربیت میں ظاہر ہے مرکزی رول تو حضرت علی علیہ السلام کا تھا، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا تھا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گود میں ان شہزادوں نے تربیت پائی،
اور حضور ان دونوں شہزادوں کو چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے، فرماتے تھے کہ یہ تو میرے، سونگتے بھی تھے، کیا خوشبو محسوس کرتے تھے، تھوڑی سی اللہ اس کی خوشبو کی کوئی جھلک ان سننے دیکھنے والوں کو بھی عطا فرما دے۔ اچھا، یہ جو تربیت صرف دونوں بیٹوں کی حد تک نہیں، کیا تربیت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ہوئی ہوگی کہ حیرت تھی کہ جس نے کبھی تقریر کے فن کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا، وہ دمشق میں دربار میں جس جرت سے، جس شجاعت کے ساتھ خطبہ دے رہی ہیں، تو خطبہ بھی ہماری کورس میں ایک الگ سے، یہ جو ایمپاورمنٹ آف وومن کی باتیں کی جاتی ہیں، تو اصل تو بتانا تھا ان خواتین کا کہ کیا عظمت تھی حضرت خاتون جنت کی، کیا عظمت تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کیا عظمت تھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور کیا عظمت تھی اور ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو اس کا سارا تو ان گودوں کا معاملہ ہے کہ جنہوں نے ایسی تربیت کی، اور ہر ایک کو اپنے اپنے جس فن میں فیلڈ میں جانا تھا، جیسے سیدہ خاتون جنت دمشق جانا تھا تو وہ تربیت ہو گئی۔ اسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں جانا تھا، وہاں استقامت کی، جرت کی ایک جو ٹریننگ تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی شجاعت اور بہادری جو ہے اس کا حصہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو عطا کرتا ہوں۔ اسی طرح سے امام حسن کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کو میں اپنی سخاوت کا اور حلم کا، ہم شکل پیغمبر بھی ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ تو وہ محبت کی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، اور حضرت نے بالکل ٹھیک فرمایا، حضرت علی سے محبت میں مارک پورے 100 ہونے چاہیے، یہ 99 سے کام نہیں چلتا، یہ ایک کی بھی ہیرا پھیری رکھنی نہیں چاہیے۔ منافق کی پہچان بھی اسی سے ہی ہے کہ علی کو دیکھ کر ان کا نام سن کر جو خوش ہوتا ہے مومن ہے، وہ حلال زادہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر جو دیکھ کے بغض آ جائے تو پھر وہ منافق ہے، وہ منافق کی پہچان علی کے نام سے ہوتی ہے۔ ایسے ظاہری طور پر گفتگو سے اندازہ ہو کہ وقت کم ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اقوال ہیں نا بڑے جامع اقوال ہیں، حضرت علی شیر خدا اسد اللہ و اسد رسول کے، وہ بھی ہمیں آج ہی، چلو ہمیں ہر بات اب حکومت پہ تو نہیں چھوڑنی، وہ کیا تعلیم کا کریں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے کتابچے جس میں مثال کے طور پر 100 ان کے کلمات ہو، ارشادات ہو، وہ اگر ہم ہر مرتبہ حضر یوم علی رضی اللہ تعالیٰ پر پچھلے والے سال چھپے وہ الگ ہیں، اس سال پھر اگلے سال چھاپتے رہیں تو ہمارے چھوٹے بچے بعض اوقات ماں باپ کے پاس آ کر کہیں گے یہ تو کمال کا کلام ہے، بچے کہیں گے، کیونکہ بچے آج کل بہت آگے نکل گئے ہیں اس لیپ ٹاپ اور دیگر چیزوں کی وجہ سے، لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ توجہ ہم اس پر دیں تو یقیناً معاشرے میں تبدیلی آج بھی آ سکتی ہے، صرف یہ ہے کہ دیکھنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں یہ بھی عرض کروں کہ آپ سے ایک بندے نے آ کر، آپ کے معتقد بندہ تھا، حاضر ہوا، سلام کیا، پوچھا کہ دور ابو بکر صدیق میں اور دور عمر میں تو بڑا پرامن دور تھا، تو کیا آپ نے جواب ارشاد فرمایا؟ کوئی لمبی بحث نہیں، کیونکہ چھوٹی بات جو چھوٹے جملوں میں سمجھائی جاتی ہے وہ اندر اتر جاتی ہے۔ ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم جیسے لوگ، اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے، بہت خوبصورت بات کہی ہے، واہ 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 واہ، ان کی مشاورت کے ساتھ، کیا بات ہے، ان واہ کی واہ واہ، محبتوں کے ساتھ، اور پھر یہ ایک طویل ٹاپک ہو جائے گا اس رشتے کے تعین میں۔ ویسے تو رشتہ یہ اوپر طے ہو، آئے ہائے ہائے اوپر طے ہوا رشتہ، اوپر طے ہوا، لیکن جو دنیا میں اسباب تھوڑے بہت بنتے ہیں نا اس میں بھی صحابہ کرام ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو یہ محبت کے تذکرے جتنے بھی زیادہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر میں، بھائی نے جیسے کہا کہ ہمارا اصل میں اللہ پر توکل اس سینیٹائزر نے اور اس بھیڑ بھاڑ نے، اس ماسک نے، اس کٹس نے کر دیا۔ دیکھتے یہ نہیں ہیں
کہ جن لوگوں نے دیکھیں بیچارہ ڈاکٹر جو ہے وہ ماسک بھی پہنے ہوئے، سینیٹائزر بھی اس کے ساتھ، فرنٹ لائن کا آدمی ہے تو اس کو زیادہ اثر ہوتا ہے. ان کے لیے بہت دعا کر رہے ہیں اور ان کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں ناظرین، یہ بالکل وہ آ کر کے خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی اللہ توکل، حضرت نے تو خیر زیادہ محفلیں کی، میرے عمر کے حساب سے میں نے زیادہ محفلیں نہیں کی، لیکن یہ کہ مجھے شوال میں ڈاکٹروں نے کہا بھائی صاحب روزے نہیں رکھنے ہیں. میں نے کہا کیسی بات کر رہا ہے، جب سے پہلی مرتبہ پورے رکھے کبھی چھوٹا ہی نہیں ہے. بولا 33 ایئرز آپ کی شوگر کو ہو گئے ہیں، آپ کو کمزوری بھی ہے. میں نے کہا آپ کی بات کہہ دی، آپ کو اللہ آپ کا اجر دے دے گا. لیکن میں نے پھر اپنے ٹیسٹ کروائے آخری شوال میں، سارے ٹیسٹ صحیح آئے اور سب جگہ میں جا رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ پروگرام شام میں، دوپہر کو، رات کو، چلو ٹی وی پروگرام آپ بھی کی ہو، مصروفیات اتنی ساری ہیں، مصروفیات ہیں. اور پھر یہ پورے پاکستان میں مثلا لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سانگڑ میں راشن تقسیم کیا، لیکن مجھے موقع ملے تو میں کہوں گا سانگڑ، اس کے شہر ٹنڈو آدم، اس کے شہر شہداد پور، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شاہپور چاکر، بے شک، اس کا سنگھورو، اس راوتیانی، سارے علاقے چھوٹے چھوٹے گنوانے شروع کیے. کیونکہ جب آپ کو 365 دن کام کرنے کا 37 سالہ تجربہ ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ کون کہاں پریشان ہوگا، اس کی مدد کرنی چاہیے. اور مدد کرنے والے اداروں کو میں کہتا ہوں کہ اور مدد کا جذبہ پیدا کرنا ہو تو اہل بیت اطہار کی سخاوت کو پڑھو. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے انسان مدد کر سکتا ہے. تو بہرحال آپ کے پروگرام کے توسط سے میں زیادہ زور لوگوں کو یہی دینا چاہتا ہوں کہ گھر میں سب کچھ رکھا ہے. ابھی آپ جب گھر جائیں، سب سے کہتا ہوں، سب سے، میرے پاس تو کئی کتابیں اس لیے کہ میرے یہ کام بھی حاضری بھی دینی ہوتی ہے. آپ کے گھر پہ جا کر دیکھیں، ایک کتاب حضرت علی فاتح خیبر کے بارے میں ہے، ایک کتاب حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے، ایک کتاب حضرت امام حسن کے بارے میں ہے، ایک کتاب حضرت سیدہ زینب علیہ السلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے، اور ایک کتاب سید زین العابدین بیمار کربلا کے بارے میں ہے. تو آپ کو اپنی محبت کے دعوے اور رزلٹ کا خود بخود کمپیریزن ہو جائے گا. خود بخود. اور حاجی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. جب خدمت خلق کی بات ہوتی ہے اور راشن تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے تو مجھے امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ روایت یاد آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب دینے والے کے ہاتھ سے صدقہ نکلتا ہے تو وہ دست خدا میں جاتا ہے. اور کبھی امام زین العابدین علیہ السلام اندھیرے میں دیا کرتے تھے، چہرہ نہیں دکھایا کرتے تھے، یعنی ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ لینے والے کو خبر نہ ہو. اور اس کے علاوہ کیونکہ آج 20ویں شب بھی آ گئی، سحری ٹرانسمیشن بھی ہے، انوار رمضان بھی ہے اور ضربت سے شہادت تک کی بات بھی ہے، تو مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے کہ جب کوفے کی گلیوں میں جب جراح نے آ کر بتایا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق کہ ان کی دوا جو ہے گرم دودھ ہے، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ کوفے کی گلیاں یتیم بچوں سے بھر گئی کہ جن کے ہاتھوں میں گرم دودھ کے پیالے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر علی امیر المومنین کو ہمارا یہ دودھ کا پیالہ دیا جائے تو خود وہ ان کو شفا مل جائے گی. تو علی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے چیریٹی کرنے والا، علی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے خدمت خلق کرنے والا؟ ہمارے ناظرین کو کچھ یہ بھی بتائیے. میں صرف یہ دوبارہ آپ کی توجہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے محدود کر دیا ان عظیم شخصیات، بے شک یہ جامع الصفات شخصیات تھی، بے شک ہم نے محدود کر دیا کہ ان کی یہ خوبی تھی. نہیں، اس خوبی میں ید طولہ تھا، سبحان اللہ، باقی ہر خوبی تھی. بے شک باقی جو اہل بیت اطہار کے گھرانوں کو میں نے ذکر کیا وہ ایک ایک خوبی تو ید طولہ کے طور پر تھی، لیکن باقی تو تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سخاوت کا، وہ سخاوت پھر اگر کسی کو دیکھنی ہے تو اہل بیت اطہار کے آنے والے تمام ائمہ کرام میں دیکھ لیں. بے شک بے شک کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے حضرت علی کو یہ تمام سخاوت کی باتیں ملی اور پھر اس کے بعد منتقل ہوتی چلی گئی. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایز اے چیپٹر، تو رونا ہمارا کالجوں کا اور یونیورسٹیوں کا ہی ہے، اگر ایز اے چیپٹر پڑھایا جاتا، ہم نے کیوں المصطفیٰ نام رکھا؟ اسی نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ کوئی 100 سال سے کہہ رہا ہے خدمت کرو،
کوئی 150 سال سے کہہ رہا ہے انسان کی خدمت کرو. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1450 سال پہلے فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے جو کتے کو پانی پلایا ہے نا، صرف اس عمل کی وجہ سے جنت میں جائے. واہ واہ واہ. تو ہم نے نام رکھا کہ لوگوں کو یہ بھی تو بتاؤ کہ یہ تعلیمات عوام الناس میں منتقل کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کے اصحاب. اور دینے میں وہ جو دیتے تھے نا، وہ ایسا نہیں کہ ایک وقت کی جگہ 4 وقت کا کھانا دے دیا. بالکل بالکل. ایک وقت کی جگہ ایک وقت آیا ہے، سالوں کا کھانا پیسے کی صورت میں دے دیا کہ جاؤ لے جاؤ. واہ واہ. تو یہ تو ان کی وہ خوبیاں تھیں کہ جن کی طرف ہمیں محدود نہیں کرنا چاہیے. ایک جیسے پروگرام آپ نے اس مرتبہ جو ضربت کے بارے میں کیا ہے، ایک پروگرام ان میں سے ایک ایک شخصیت کی سخاوت کے بارے میں الگ سے کریں انشاءاللہ، تو پھر دنیا کو یہ روشن معلوم ہو کہ کیا ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے جس کی سخاوت ہے وہ بہت زیادہ قابل احترام. بے شک بے شک. دیکھیے قیدی کے طور پر پکڑی گئی تھی حاتم طائی کی بیٹی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھا کر بٹھایا اور اس کے بعد تعارف لوگوں نے تعجب کیا کہ کون ہے، تو قیدی کے طور پر پکڑی گئی ہے، اس کا اتنا تعارف کیا، اتنا اہتمام کیا ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے. کیا کہنے، سمجھے نا آپ. اور حاتم طائی کا تو یہ تھا نا کہ ایک آدمی نے مثال کے طور یہی ہاتھ سوراخ سے جا رہا ہے اور راشن لے رہا ہے یا کھانا لے رہا ہے یا پیسے لے رہا ہے، یہ ہاتھ دوسرے سوراخ سے جا رہا ہے تو پہچانو تو جا رہا ہے. لیکن کبھی یہ نہیں کہا. اس سے پہلے 8 جگہ سے لے چکے ہیں. سخی کی شان تھی، دیتا گیا وہ. سخی کی شان جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بھی ایک الگ پورا چیپٹر مجھے آپ ہی لوگوں سے توقع ہے کہ آپ اس کو ایک سیریس سبجیکٹ کے طور پر لیں گے. کیونکہ اگر ہم بیٹھیں اور وہ واقعات جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں صرف وہی واقعات پر ہم گفتگو کرتے رہیں تو ہمارے لوگوں کو یہ باور کرانا کہ یہ علی بابوہا کا کیا مطلب ہے. انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم میں علی بابوہا. تو پھر انسان کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا. بے شک حاجی صاحب. پھر یہی نہیں، آگے چل کے غدیر کے میدان میں ہاتھ پکڑ کے من قلت مولا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور یہ حدیث شریف کے بارے میں درمیان میں کچھ لوگوں نے جو ان کے اندر کی کالک تھی اس کا ذکر کیا تھا، اس وقت سارے حوالے جمع کر کے میں نے ان کے بعد بھجوائے تھے. اللہ کو اگر مقدر ہوگا تو ان کو کچھ ہدایت مل جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ جس کا حضرت حضور فرمائیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، یہ بڑی بات. بس ناظرین، وہی علی مولا جو آپ کے بھی مولا ہیں، جو میرے بھی اور ہم سب کے مولا ہیں، چند گھڑیوں کے مہمان ہیں اور ضربت اپنا کام کر چکی ہیں. اور جس نے مولا کو ضرب لگائی، مولا نے اس کو بھی شربت پلایا. ایسی سخاوت بھی آج تک کسی میں نہ دیکھی گئی ہے نہ دیکھی جائے گی. تو ناظرین، سلسلہ جاری ہے. چلتے ہیں اذان فجر کی جانب. اذان فجر سے واپس آئیں گے اور آخر میں آپ دونوں کا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. قیامت کی گھڑی نزدیک ہے. حسنین، کریمین، علی کی بیٹیاں یتیم ہونے کو ہیں. آتے ہیں اذان فجر کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار، حیدر کرار. بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد. بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. سر عرش میں راج کی انتہا پہ، سر عرش میں راج کی انتہا پہ
न पहुँचा कोई भी सिवाए मोहम्मद। बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। और ये मन कुन तो मौला से साबित हुआ है। ये मन कुन तो मौला से साबित हुआ है। विलाए अली है विलाए मोहम्मद। बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। बतौर ख़ास समाअत फरमाइएगा कि निगाह खुदा में वो उठ ना सकेगा। निगाह खुदा में वो उठ ना सकेगा। जिसे भी नज़र से गिराए मोहम्मद। जिसे भी नज़र से गिराए मोहम्मद। बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। सरकार की हदीस से समाअत फरमाइएगा कि ज़रा गौर से नोक के नेज़ा पे देखो। ज़रा गौर से नोक के नेज़ा पे देखो। नज़र आ रही है वफ़ाए मोहम्मद। बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह। यासिर रज़ा यासिर कलाम पेश कर रहे थे। शकील शाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। शाह साहब क्या खूबसूरत कलाम पेश किया। एक सम्मा बांध दिया बारगाह में। और यासिर के साथ हमारे साथ मशहूर हमारे शायर अहले बैत जनाब आसिफ हावी काज़मी साहब, आपको भी खुशामदद कहते हैं। आसिफ हावी शायर अहले बैत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आज हमारे साथ होंगे और कलाम सुनेंगे इनसे। शाह साहब बहुत दुख की बात है और जितना गिरिया किया जाए आज के दिन कम है। गुस्सा किया जाए गिरिया, क्योंकि चंद ही लम्हों के मेहमान हैं मौलाए कायनात। ये ऐसा एक अली के बच्चे बेटियां यतीम होने को हैं। 20वीं सहरी। अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं नाज़रीन क्या बात करूं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें ये ट्रांसमिशन करनी है। आसिफ भाई कोई कलाम पेश कीजिए। आसिफ हावी भाई, आसिफ हावी भाई अता हो सर। शहादत के हवाले से के हवाले से बस एक कलाम में से 5 अच्छे अशार से एक मरतबा मिलकर बावाज़ बुलंद तरीन सलवात मिसरा देखना है कि नमाज फजर ने उगला है खून है दर का कि नमाज फजर ने उगला है खून है दर का। तमाम फर्श पे बिखरा है खून है दर का। और सितम ये कैसा किया तूने ऐबने मुलजिम कि उबल के सर से निकलता है खून हैदर का। और निकल के सर से बिखर के अली के चेहरे पर सफेद रेश को रंगता है खून हैदर का।
کہ خدا کے دین کی ترویج میں بوقت سحر، خدا کے دین کی ترویج میں بوقت سحر، خدا کے گھر میں ہی بہتا ہے خون حیدر کا، اور اے حاوی آزمی اس دین زندگی کے لیے، اے حاوی آزمی اس دین زندگی کے لیے، بوقت فجر ہی نگلا ہے خون حیدر کا، نماز فجر نے اگلا ہے خون حیدر کا۔ حاوی آزمی بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ وقت سحر قریب آ رہا ہے، قیامت کی گھڑی ہے، اور شاہ صاحب مولا کا یہ میں بتا نہیں سکتا کہ قاتل کو بھی شربت جب پلایا گیا، کیا عظیم ہستی تھی، کہ ہم لوگ یاسر بھائی کہ گھبرا گیا وہ، جیسے ہی وہ گھبرایا نا ابن ملجم، تو مولا نے اپنی نماز کو ادا کرنے کے بعد امام حسن امام حسین علیہ السلام سے کہا اسے بھی کچھ نہیں کہنا، اس نے اپنا کام کر دیا ہے، فزت فی رب الکعبہ، میرا مقصد پورا ہو گیا ہے، تو نے اپنا کام کر دیا ہے، بیٹھ اے ابن مجرم بیٹھ، جاؤ اس کے لیے شربت لے کے آؤ۔ شربت پلایا گیا۔ یاسر بھی بتائیں کیا کہیں گے، اس تاثر کو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو بالخصوص اہل ایمان اور سب سے زیادہ حجت عصر ولی عصر امام زمانہ کو ان کے جد امجد کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ قیامت کی رات ہے، ظاہر ہے کہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ بہشت میں بھی سرکار امیر کائنات کا پرسہ کیا جا رہا ہے، عزاداری برپا کی جا رہی ہے۔ بس دل میں ایک بات ہے کہ ایک حدیث ہے سرکار رسالت میں آپ کی اور قول ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اگر یہ معراج دیکھنی ہے تو آج کی شب دیکھیے، اور اس معراج کو دوبارہ پھر کربلا معلیٰ میں دیکھا گیا کہ جس طرح والد گرامی سرکار امیر کائنات نے سجدہ کیا ہے اور معراج پہ پہنچایا نماز کو، اسی طرح سرکار سید الشہداء امام حسین نے بھی کربلا میں نماز کو معراج پہ پہنچایا۔ تو اس حدیث کی تفسیر کو اگر آپ نے عملی طور پہ دیکھنا ہے، پریکٹیکل دیکھنا ہے، تو آپ سرکار امیر کائنات کا سجدہ دیکھ لیجئے اور سرکار سید الشہداء کا سجدہ دیکھیے۔ ظاہر ہے کہ یہ خانوادہ اہل بیت کا ان کی رواداری، ان کا کردار رہا ہے کہ انہوں نے اپنے دشمنوں سے بھی صلہ رحمی کی، ایک احسن طریقے سے پیش آئے، حالانکہ معلوم تھا سرکار امیر کائنات جب مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو معلوم تھا کہ یہ جو کروٹ لیٹے ہوئے الٹے و لیٹا ہے یہ اپنے ملجم ملعون مولا آئے ہیں، اس کو ٹھوکر ماری کہ اٹھ اور وہ کام کر تو جس لیے آیا ہے، مولا کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد سرکار نے نماز ادا کی اور اس نے پیچھے سے پس پشت سرکار کی سر مبارک پر اس نے ضرب ماری ہے اور وار کیا۔ بہرحال لعنت اللہ ہے وہ کہ اس نے اللہ کے ولی کو اور ائمہ طاہرین کے دماد پیغمبر اور شیر خدا شاہ ولایت پر حملہ کیا اور ستون ہلا دیے ہیں باب علم کے، اس پہ جتنی لعنت کی جائے جتنی لعنت کی جائے کم ہے۔ لعنت تو پورا سال ہی کی جاتی ہے، لیکن یہ 3 دن اس کی فرشتے یہی کام کر رہے ہیں۔ بے شک صاحب ایسا ہی ہے۔ شاہ صاحب دیکھیں یاسر نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ مولا کو پتا تھا کہ آج کی شب کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ مطلب کسی کو شہید کر دیا جاتا ہے یا کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو بظاہر
دنیاوی اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ناکام ہو گیا اور قاتل کامیاب ہو گیا، لیکن مولا کائنات کا یہ جملہ کہ میں علی کامیاب ہو گیا برب الکعبہ، مطلب تاریخ اسلام میں اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا ہے کہ ایک عجیب مطلب جو ہے وہ بات کا رخ ہی مولا نے یہ کہہ کے چینج کر دیا کہ ایک آدمی کائنات سے جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو عجیب مولا کائنات کی شخصیت کہ مطلب اس میں کہنے میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ رسول کائنات کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی ایسی شخصیت کے جس کے پیچھے آنکھ بند کر کے جو ہے وہ ہم اس کی پیچھے چلیں تو یقیناً ایمان ہمارے پاس ہے۔ کائنات میں 1,24,000 پیغمبر اور معصومین بھی باقاعدہ خانوادہ اہل بیت کے تمام شخصیات موجود ہیں، کسی ولی کسی پیغمبر کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کامیاب ہوا سوائے امیر کائنات کہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم۔ ناظرین 3 دن شاہ صاحب یہ پروگرام چلے گا، ضربت سے شہادت تک K21 نیوز میں ہماری ٹیم نے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے جو کوئی نہیں کر رہا، الحمدللہ یہ K21 کو شرف حاصل ہے۔ یہ شاہ صاحب، میں اور عدنان بھی جتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں، ثروت عسکری بازی کہ جنہوں نے اس ٹرانسمیشن میں ہمارا اشرف بھائی ٹھیک ہے، ان تمام کا شکریہ ادا کریں گے اور چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سرکار علمدار دو عالم کا مددگار حیدر کرار حیدر کرار ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی پاج محمد دا، علی پاج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، اچھی ذات علی دیئے، اچھی ذات علی دیئے، کائنات علی دیئے، کائنات علی دیئے، علی جتن کسے دیوی، علی جتن کسے دیوی، جاگیر وکھا مینوں، علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، کعبے وچ آمد گئے، مسجد وچ شہادت گئے، کعبے وچ آمد گئے، مسجد وچ شہادت گئے، علی ورگ کسے دیوی، علی ورگ کسے دیوی، توقیر وکھا مینوں، علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں۔ عاشر سلامت رہیں، عاشر قادری نے سما باندھ دیا اور اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آصف بھائی کی طرف چلیں۔ آصف اعظمی اسی تسلسل کو صرف 2 شعر مولا کی شان میں اور عطا ہو کہ زمانہ وہ ہے کہ بس آگہی کی بات کرو، زمانہ وہ ہے کہ بس آگہی کی بات کرو، نبی کے قول کلام علی کی بات کرو، کیا بات ہے، نبی کے قول کلام علی کی بات کرو اور انہی کا ذکر کرو جو نبی سے مخلص ہیں، بے شک انہی کا ذکر کرو جو نبی سے مخلص ہیں، نہ یہ کہ بز میں تم ہر کسی کی بات کرو۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ ناظرین بڑی خوبصورت بات
आसिफ भाई ने कि अली का जिक्र करो। अच्छा, मैं उसको इजाफी मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद प्यारे खां वो एक कलाम पढ़ा करते थे, अली का जिक्र करो बस अली की बात करो, है वक्त नज़ा, मौत का सबब है वक्त नज़ा, कब्र में आए हैं मौला, कि वक्त नज़ा भी है और कब्र में भी आए हैं मौला, कहाँ की ज़िंदगी कहाँ की मौत है, अब ज़िंदगी की बात करो, अली का जिक्र करो बस अली की बात करो, और मैं उनके नक्शे कदम का जिक्र करता हूँ, मैं अली के नक्शे कदम का जिक्र करता हूँ, तुम इसी के साथ ही दोषे नबी की बात करो। बस इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए सरकार में, क्योंकि आप लोगों ने एक समा बांध दिया है माशाल्लाह, उस मनकबत के बाद फिर हावी साहब आशिफ भाई और सलामत रहें आप लोग। बस 4 मिसरे में हदिया करता हूँ गदीर के हवाले से, उसके बाद 2 शेर मसाइब के इंशाल्लाह हदिया करेंगे। कि जब अली की विलायत का एतराफ किया, क्या बात है, वाह वाह। मिसरा सानी भी आपकी तवज्जुहात, कि जब अली की विलायत का एतराफ किया, मेरे लहू ने मेरे कल्ब का तवाफ किया। बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। जब अली की विलायत का एतराफ किया, और उन्हें जलाएगी महशर के दिन गदीर की धूप, उन्हें जलाएगी महशर के दिन गदीर की धूप, नबी के कौल से जिसने इख्तिलाफ किया, कि जब अली की विलायत का एतराफ किया। क्या बात है शाह साहब, यही बात है कि जिसने नबी की नाफरमानी की है वो ना इधर का है ना उधर का, ना वो उधर का है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन शहादत का वक्त करीब आता जा रहा है। 20वीं सहरी हम कर चुके हैं। मैं यासिर भाई से इल्तिजा करूँगा, यासिर भाई मौला के फ़ज़ाइल तो आपने बयान किए, मौला के मसाइब से इख्तिताम की तरफ जाते हैं। हम मिलेंगे कल, और ज़रबत से शहादत तक की खुसूसी नशियात में मुझे सैयद अली अबरार को इजाज़त दीजिए और शकील शाह साहब इजाज़त दीजिए। चलते हैं यासिर भाई। सर से बाबा का साया उठा, हाय ज़ैनब यतीम होगी, बिछ गया घर में फर्शे अज़ा, हाय ज़ैनब यतीम हो गई, है मुसल्ले शरीक अज़ा, मस्जिदें कर रही हैं बुका, और एक नमाजी को आई क़ज़ा, हाय ज़ैनब यतीम हो